تو یہاں پر میں وہ بات بھی تلخ کر دوں جو پہلے بھی کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں نا بھائیو، جلوس روڈز بلاک کر کے، ٹریفک کو بلاک کر کے، یہ جو انڈیا پاکستان کا گندا کلچر کہ جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ نہیں یا شیعہ 10 محرم کے اوپر یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کنٹرول انوائرمنٹ میں کسی گراؤنڈ میں اجازت دیں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں، جو مجلس کرنی ہے یا کوئی پروگرام کرنا ہے، کسی مقبول اجازت نہیں ہونی چاہیے، سڑکوں پہ کسی کو یہ تماشا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ کوئی اسلام کی طرف سے obligation تو ہے نہیں کہ آپ نے ضروری ہے جلسے جلوس کرنے ہیں، یہ آپ نے خود سے چیزیں ایڈ کی ہیں، تو اس طرح کی جو میں زیادہ کہتا ہوں ثابت نہیں ہے، اور میں خود کرنے کا اس طریقے سے مینج فارم میں قائل نہیں ہوں، یہ اجتہادی مسئلہ ہے، فتویٰ بازی ہم کسی پر نہیں کرتے۔ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام حسین ہے۔ اگر حسین کائنات کی سب سے بڑی سچائی نہ ہوتا تو جلوس کو بدعت کہنے والے مولوی سڑکوں پر جلوس نہ نکال رہے ہو۔ تو بولو جی سبحان اللہ۔ جہاں جہاں تشریف رکھ دیجیے۔ آج کائنات میں دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ جلوس نکالنا بھی ضروری ہے اور سڑکوں پہ نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جلوس گھر میں نکالو، چار دیواری کے اندر نکالو، توہین رسالت کرنے والوں کے بارے میں غصہ دل میں مناؤ، گھر کی چار دیواری میں قرآن پڑھو، کئی بندوں کی توجہ ہے، کئی بندے بھی گم سم ہیں۔ ہم روڈ پہ یا حسین کہنے آئے، ہمیں کہا دل میں مناؤ، گھر میں مناؤ، باہر کیوں نکلتے ہو، ریاکاری کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں جلوس نکالنے سے پہلے یہ تجویز اپنے لیے کیوں نہیں سوچی؟ سڑک پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں بیٹھ کے روزے رکھو، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ جب رسول کی توہین کرنے والے کے خلاف سڑک پر جلوس نکالنا جائز ہو، حسین محمد مصطفیٰ کا خون ہے، اور خدا کا لاکھ شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد تمہیں یہ خیال آیا کہ جو توہین رسالت کرتا ہو وہ حرامی بھی ہوتا ہے، وہ لعنتی بھی ہوتا ہے، وہ لعنت کے قابل بھی ہوتا ہے۔ تو صرف ڈنمارک والوں پہ لعنت نہیں ہوگی، کلم نہ دینے والے پر بھی لعنت ہوگی۔ یہ زبان اللہ نے عطا فرمائی۔ توجہ ہے، ہمارے تمام محترم مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی ملت کا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف ان گستاخان رسول پر نہیں، 1400 سال میں جو بھی آیا، چاہے اہل بیت کو کوئی بھونکنے والی زبان آئی یا کوئی بکنے والا کلم آیا، میں نے اس پیغمبر کے خلق عظیم کو جب کائنات میں دیکھا، یہ عالمین کا وہ عظیم ترین رسول ہے جو پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا ہے۔ ابن ابی معیط ملعون نے گلے میں کپڑا ڈال کے پیغمبر کو مکے کی گلی میں گھسیٹا، عالمین کے سلطان نے اسے بد دعا نہیں کی۔ یہ کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرتا ہے، یہ تماچا مارنے والے کو بد دعا نہیں کرتا، یہ پتھروں مارنے والوں کو جبرائیل نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اگر اجازت دو میں طائف کی پہاڑیوں میں انہیں پیس کے پھینک دیتا ہوں۔ کہا ابھی انہیں میرا ادراک نہیں ہے، ابھی انہیں سزا نہ دے، لیکن اتنا خلیق نبی، توجہ، جو پتھر مارنے والے کو کچھ نہ کہے، جو کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرے، جو پتھر مارنے والوں کو پہاڑوں میں پیسنے کا حکم نہ دے۔ میں نے اس کی زبان سے ایک فقرہ سنا، خندق کا میدان تھا، پیغمبر اعظم کا خیمہ تھا، دروازے پہ عمر ابن عبد ود تھا، اس نے زور زور سے شور مچایا، محمد کوئی ہے تو میرے مقابلے پر بھیج، محمد کوئی جوان ہے تو میرے مقابلے پہ بھیج، محمد کسی کو بھیجتا کیوں نہیں؟ محمد اگر تو نے کسی کو نہ بھیجا میں تیرے خیمے کو آگ لگا دوں گا، اگر تو نے کسی کو نہ بھیجا میں تیرے خیمے کو آگ لگا دوں گا۔ خلق عظیم کے مالک پیغمبر کی زبان بے نیاز سے فکرہ نکلا، من لحاظ القلب، من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ میں نے پیغمبر
پوچھ لیا جو رسول کے دروازے پہ کھڑا ہو کر جب بھی بھونکے وہ کل بھی کتا تھا اور آج بھی کتا، جو رسول کے دروازے پہ، جو معصوم کو اس کے دروازے پہ کھڑا ہو کر